وعلیکم ناظرین، میں عمر عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یو آفیشیل۔ ناظرین، خلیل الرحمان قمر صاحب کو تو آپ ذرا جانتے ہی ہوں گے۔ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ عورت کی کن چیزوں کو معاف کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ عورت کی تمام چیزوں کو معاف کر دو، لیکن اس کی بے وفائی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ناظرین، اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ عورت کی تمام چیزوں کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن بے وفائی کے ساتھ ساتھ اس کی بے حیائی کو کبھی معاف نہ کریں، کیونکہ ناظرین عورت جو ہے وہ نسلوں کی محافظ ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی بے حیائی بھول جائے گی تو نسلیں انسان کی کبھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ عورت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ نسلوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ناظرین، ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے فیس بک پر کہ ایک خاتون ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر کا واقعہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے اندر وہ اپنی گھر کی بالکنی پر کھڑی ہے، اور کھڑی کس حالت کے اندر، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ حضرات بالکل اندازہ لگا سکتے ہوں کس حالت کے اندر کھڑی ہے۔ اس نے کپڑے نہ ہونے کے برابر پہنے ہوئے ہیں، کپڑے بالکل بھی نہ ہونے، ان کو کپڑے کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو کپڑے کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اور گھر کے اندر نہیں کھڑی ہے، گھر کی بالکنی پر کھڑی، جسے ہم ٹیرس کہتے ہیں نا، وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسا علاقہ ہے کہ وہ سنسان، ایک ہوتا ہے نا بالکنی پر کھڑی ہے اور وہ سنسان علاقہ، وہاں سے کوئی گزر نہیں رہا، تو کوئی وہ الگ بات تھی، لیکن درست تو یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسا علاقہ ہے کہ نیچے سے سڑک ہے، چوڑا روڈ ہے، اور ٹریفک وہاں سے گزر رہی ہے، اور بازار بھرا ہوا ہے لوگوں سے، اور وہ عورت جو ہے وہ بالکنی پر کھڑی ہے اور کپڑے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، اگر یہی ماحول اور یہی کلچر اگر پاکستان کے اندر عام ہو گیا جس طرح یورپ کے اندر ہے، تو پھر پاکستانی خواتین کا اور پاکستانی نسلوں کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ یورپ کے اندر ہے، کہ ایک بچے کے پتہ نہیں کتنے باپ ہوتے ہیں، عورت کو خود معلوم نہیں ہوتا، اور بچوں کو تو معلوم نہیں ہوتا ہے عورت کے اس بچے کے کتنے باپ ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے کہتے ہیں کہ عورت اگر بے حیا ہو گئی، اس نے حجاب نہ کیا، اس نے نقاب نہ کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اپنی نسلوں کی اور نہ ہی اپنے خاوند کی نسلوں کی حفاظت کر سکتی۔ ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حسن کا جو معیار ہے نا، عورت کے حسن کا معیار وہ پردے کے اندر ہے۔ جتنا زیادہ عورت پردہ کرے گی، جتنے زیادہ حجاب کرے گی، تو اتنا ہی زیادہ عورت کے حسن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عورت حجاب نہیں کرتی ہے، نقاب نہیں کرتی ہے، تو عورت کے حسن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کی خوبصورتی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے عورت، جہاں پر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم انہیں حجاب اور پردے کا جو ہے وہ پرزور ان کی تربیت کریں، اور ان کو اس چیز کی ترغیب دیں، اور بچپن ہی سے یہ کام شروع کر دیں تاکہ بڑے ہونے تک اس کے ذہن کے اندر یہ بات محفوظ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اسلام اور ایمان اور دین پلیٹ کے اندر رکھ کر ملا ہے۔ جس طرح ایک مزدور ہے تو اس کے بچے جب گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا کبھی ضائع بھی کر دیتے ہیں، مزے لے کر کھاتے ہیں، ان کو اس کھانے کی قدر، اس کھانے کی وقت اور اس کھانے کی قیمت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس کھانے کی قدر، قیمت اور وقت اس مزدور کو معلوم ہوتی ہے جس نے وہ پسینہ بہا کر، خون بہا کر وہ پیسے کمائے اور ان پیسوں سے اپنے گھر کے اندر کھانا لایا، اس کو معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنا خون بہایا، اس نے اپنا پسینہ بہایا۔ اور جن لوگوں کو کھانا پلیٹ کے اندر رکھ کر، ٹرے کے اندر رکھ کر مل رہا ہے، ان لوگوں کو اس کھانے کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا بھی یہی حال ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ جن لوگوں کو اسلام ان کے پیدا ہوتے ساتھ ہی مل گیا، اور اسلام کی خاطر ان کو کوئی مشقتیں برداشت نہیں کرنی پڑی ہیں، اور اسلام ان کو پلیٹ کے اندر، ٹرے کے اندر رکھ کر مل گیا، تو اسلام کی ان لوگوں کو بالکل قدر نہیں ہے۔ اور یورپ کے اندر وہ مسلمان، فرانس کے اندر ہم آئے روز یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ حجاب پر پابندی ہے، نقاب پر پابندی ہے، اور پابندی ہونے کے باوجود وہاں کی جو بہادر خواتین عورتیں ہیں وہ حجاب پہنتی ہیں، ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ نہ پولیس کا ڈر کرتی ہیں، نہ خوف کرتی ہیں، وہ اپنا حجاب جو وہ زیب تن کر کے رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اسلام اور ان کو ایمان مشقتوں کے ساتھ ملا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے خاندان ان سے ٹوٹ گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے سگے بھائی، ان کے والدین ان سے ٹوٹ گئے تھے، اور جب ٹوٹے تو اس کی تکلیف ان کو محسوس ہوئی ہے، اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ اسلام پر عمل پیرا کرتے ہیں، تو پھر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے اپنی ماں بیٹیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ اس سلام کی اور اس ایمان کی قدر کریں کہ جنہوں نے ان کو اتنی عزت سے نوازا ہے۔ تو آپ ذرا کی معلوم ہے جو زمانہ جاہلیت کی تاریخ ہے وہ آپ ذرا بہتر جانتے ہوں گے کہ وہاں پر عورت کی اور بیٹی کی کیا عزت تھی اور کیا قدر اور کیا وقت تھی۔ اسلام نے ہی دنیا کے اندر آ کر جو ہے عورت کو عزت، مقام اور مرتبہ دیا۔ اس لیے آپ گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اور اپنی ماؤں کی اور اپنی بہنوں کی تربیت، خاص طور پر اسلامی تربیت کریں، اور انہیں پردے، حجاب اور نقاب کی
اور حیا کی پرزور جو ہے ان کو تربیت دیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں اور ان کی جو ہے نسب بھی ان کا محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیس بک پیج کو جو ہے وہ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔